الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال لا تصبوا أصحاب محمد فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره رواہ الامام احمد فی مسندہ. ناظرین، مقام صحابہ کے اس عنوان کے تحت ایک بار پھر ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. اس سے پہلے قسطوں میں ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ صحابی کس کو کہتے ہیں، ان کی تعداد کتنی تھی، کسی آدمی کے صحابی ہونے کے لیے کیا شرائط ہیں، اور پھر قرآن شریف سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے فضائل، مناقب، درجات اور ان کا مقام عالی یہ بھی آپ کے سامنے رکھا تھا. ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ جو آپ نے اپنے صحابہ کرام کے سلسلے میں بیان فرمائے ہیں، ان کا بھی مختصراً تذکرہ ہوا تھا. آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ان ارشادات کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے جس میں آپ نے بعض مخصوص صحابہ کرام کے فضائل، ان کے درجات اور ان کے مراتب کا زبان رسالت سے تذکرہ فرمایا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی، جس کو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند میں بیان فرماتے ہیں کہ کسی صحابی کا رسول اکرم کے ساتھ ایک گھڑی گزارنا ایسے لوگوں کے لیے جو صحابہ میں شمار نہیں ہیں یا جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، آپ کے ساتھ شب و روز نہیں گزارے، ایسے آدمی کے عمر بھر کے عمل کے مقابلے میں کسی صحابی کا ایک ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزار لینا برابر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان آنکھوں سے دیدار کرنا، آپ کی صداقت اور حقانیت کو دل میں محسوس کرنا، اور راہ خدا میں آپ کے ساتھ ہو کر شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا، یہ معمولی بات نہیں ہے. یہ اتنا بڑا مقام ہے کہ دیگر لوگوں کی زندگی بھر کے عمل ایک طرف اور کسی صحابی کا ایک ساتھ گزارنا سید المرسلین کی خدمت میں یہ زیادہ اہمیت کی چیز ہے. اسی لیے صحابہ کرام سے لے کر آج تک جمہور امت اس بات پر متفق ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سلسلے میں زبان تان دراز کرنا یا کسی ایک صحابی کے سلسلے میں بھی لان تان کرنا، ان کو ہدف تنقید بنانا، یہ بدترین قسم کے گناہوں میں شمار ہوتا ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو تم دیکھو کہ وہ کسی صحابی کے سلسلے میں، چاہے وہ کوئی بھی صحابی ہو، اس کے سلسلے میں زبان تان دراز کر رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، ان پر تبرے کر رہا ہے، تو یہ جان لو کہ یہ آدمی بددین ہے اور بدترین ہے. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف میں فضائل صحابہ کا جہاں تذکرہ فرمایا ہے، جہاں احادیث رسول نقل فرمائی ہے، اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جمہور کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی آدمی صحابہ کے سلسلے میں بے احتیاطی کرتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، ان کے کردار پر انگشت نمائی کرتا ہے، تو حاکم وقت کے لیے ضروری ہے کہ ایسے آدمی کی تعزیر کرے. وہ سزا کا مستحق ہے اور اس کو ضرور سزا دی جائے. امت کا یہ اتفاق، اہل سنت کا اس بات پر متفق ہونا کہ صحابہ کرام کی عظمتیں، عزتیں محفوظ ہیں اور ان کے بارے میں کسی آدمی کو تنقید کرنے
لعنت ملامت کرنے کا قطعاً حق نہیں ہے۔ اس بات کو بتلاتا ہے کہ امت نے ہر زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، آپ کے ساتھیوں کا مقام و مرتبہ جانا، سمجھا اور اس کا احترام ملحوظ رکھا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے بتلایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی تعداد 1,00,000 سے زائد، ظاہر ہے کہ ہم 1,00,000 صحابہ کرام کے سلسلے میں آپ کو بتا پائیں یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے اور نہ آپ سن سکتے ہیں، لیکن چند صحابہ کرام کا تذکرہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں زیادہ رہے، یہ تو ہم کر ہی سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ایسے آدمی اپنے صحابہ میں چنے جن کو دنیا ہی میں ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دی۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعید فی الجنہ۔ اس طرح سے ان عشرہ مبشرہ کو جنت کی بشارت اس دنیا میں ایک بار نہیں، متعدد بار دیگر صحابہ کرام کے سامنے ان کی موجودگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ ان میں بعض صحابہ کرام ایسے بھی ہیں کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ ان کی عظمت، ان کا کردار اور ان کا رویہ، ان کی محبت، ان کی فداکاری، ان کی جانثاری دیگر تمام لوگوں پر بھاری ہے۔ اگر ہم تذکرہ کریں یار غار کا، اور جب ہم یار غار کا لفظ بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ساتھی کا تصور آتا ہے جس کو دنیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اور یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ فضیلت، یہ درجہ ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی اور کے لیے نہیں رکھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ کرام میں ایک ایسی فضیلت سے متصف ہیں کہ جو فضیلت اللہ رب العزت نے کسی اور کے لیے نہیں رکھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تو تمام ہی صحابہ تھے، لیکن جس کو یار غار کی فضیلت حاصل ہوئی وہ صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن تذکرہ کرتا ہے اس واقعے کا، وَثَانِي اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بہت سے مفسرین نے یہ بات خاص طور سے لکھی ہے کہ کوئی آدمی کسی صحابی کے سلسلے میں انکار کرے کہ وہ صحابی نہیں ہے، وہ گنہگار ہو سکتا ہے، قابل تعزیر ہو سکتا ہے، لیکن کافر نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن کا منکر ہے۔ اللہ رب العزت نے جس پیار سے، جس محبت سے تذکرہ فرمایا ہے اس بات کا، اس کو ہم ایک بریک کے بعد ذکر کرتے ہیں۔ سامعین دیکھتے رہیے، پھر ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔